السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم۔ ناظرین، شو کا آغاز کر رہے ہیں وفاقی وزیر داخلہ محترم جناب شیخ رشید احمد صاحب کی خوبصورت باتوں سے۔ دیکھیں، گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو مبارکباد پیش کرنی چاہتا ہوں۔ آپ کے اس خادم نے پچھلے 6 مہینوں سے یہ کہنا شروع کیا ہے کہ 2021 جب شروع ہوگا تو خوشخبریاں آنی شروع ہو جائیں گی۔ جی پہلی خوشخبری تو یہ ہے کہ 2020 ختم ہو گیا ہے۔ 2020 تسی ختم کیتا جی؟ دیکھیں غوری صاحب، یہ اکیلا آدمی تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، یہ ٹیم ورک ہے۔ پوری حکومت مل کے ایفرٹس کرتی ہے تو پھر ایسی خوشیاں دیکھنے کو نصیب ہوتی ہیں۔ ہاں، یہ ہے کہ جب 2021 آنے والا تھا تو آخری میٹنگ میں وزیر اعظم نے مجھے کہا تھا کہ شیخ رشید، یہ جو دسمبر کے مہینے کا صفحہ ہے کیلنڈر میں، اسے تم پھاڑ کے پھینکو۔ اس لیے یہ کریڈٹ مجھے مل گیا کہ میں نے اٹھ کے وہ دسمبر والا صفحہ پھاڑ کے تو کوڑے میں پھینکا۔ کس چیز کا کریڈٹ لے رہے ہیں؟ سال ختم ہوا ہے، ظاہر ہے سال چڑھا تھا تو ختم بھی ہونا تھا، چلا تھا ختم بھی ہونا تھا۔ کوئی خیبر میل تو نہیں ہے آپ کی جو سکر جا کے رکی جانی تھی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ خیبر میل اب میری نہیں رہی، وہ کسی اور کی ہو چکی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سال آتے جاتے رہتے ہیں، مگر جنید صاحب 2020 جتنا بھاری سال تھا اس کے جانے کی خوشی ساری قوم کو ہے، اور یہ اللہ کے فضل سے یہ کریڈٹ ہماری حکومت کو جاتا ہے کہ یہ ہمارے ٹینیور میں 2020 بدلا ہے۔ کھینچ کھینچ کے گزارا ہے۔ ایسی حالت جتنا مشکل تھا یہ سال، ساری قوم اسے کھینچ کھینچ کے گزار رہی تھی۔ جی بالکل۔ اور جنید صاحب، یہ اللہ کی طرف سے آفت آئی تھی مگر اللہ کی رحمت سے چلی گئی، یہ اس کی بڑی مہربانی ہے۔ دوسری خوشخبری میں جو آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وزارت داخلہ، جیسے آپ نے بھی اپنے پروگرام میں کہا تھا کہ وزیر اعظم کے بعد سب سے اہم سیٹ وزیر داخلہ کی ہوئی، اور وزارت داخلہ بڑا سینسٹیو اور بڑا اہم محکمہ ہوتا ہے۔ جی جی بالکل۔ جو دوسری خوشخبری 2021 کی ملی ہے عوام کو، وہ یہ ہے کہ اب وزارت داخلہ آہنی ہاتھوں میں آ گئی ہے۔ واہ، کیا مطلب آپ سختی کریں گے؟ نہیں، دودھ میں جلیبیاں بھگو کے مجرموں کو کھلاؤں گا۔ جنید صاحب، سختی تو کرنی پڑے گی، وہ بے شک میرا سگا بیٹا ہو۔ بیٹا آپ کا؟ چلو مثال بدل لیں، بے شک میرا سگا بھائی ہو، میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ اگر وہ کسی جرم میں ملوث ہے تو شیخ رشید تو اسے نہیں چھوڑنے والا۔ اور تیسری خوشخبری جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ریڈ بلیڈ مالٹا اس دفعہ بہت آیا۔ اچھا شیخ صاحب، یہ بھی پی ٹی اے کی گورنمنٹ کا کریڈٹ ہے؟ اور آپ کا کیا خیال ہے، کورا پیپلز پارٹی کی قوت میں پڑا ہے؟ جنید صاحب، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے، جب کورا پڑتا ہے تو یہ ریڈ بلیڈ مالٹا جو ہوتا ہے یہ سرخ نکلتا ہے اور اچھا نکلتا ہے۔ واہ واہ۔ تو آپ نے کورے کا سپرے کیا تھا کیا؟ جنید صاحب، اللہ معاف کرے، کورا تو اللہ پاک نے ہی ڈالنا ہوتا ہے، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہماری حکومت میں یہ کورا پڑا ہے۔ کورے سے یاد آیا، آپ کی حکومتی کارکردگی ابھی تک کورا کاغذ ہی ہے۔ جنید صاحب، یہ آپ کی خواہش تو ہو سکتی ہے کورا کاغذ والی، مگر یہ حقیقت نہیں ہے۔ اللہ کے فضل سے ہماری حکومت کی کامیابیوں کی ایک لمبی فہرست ہے۔ 2-4 گنوا دیں۔ یار لگتا ہی نہیں کہ اس بندے دا منہ ہے، لگتا مریل کو فیملی گئی سی تو انہوں نے بچیاں نے برف دا گولا بنایا۔ میں نے کیا کہہ دیا؟ یقین منو، میں حیران ہونا کہ یار دی گردن نو ٹھنڈ نہیں لگتی ہے تو انتے انہی کو برف چکی پھر دے۔ کیا ہوگا؟ میں نے سوال پوچھا ہے۔ ملے چ کو بندہ ہے ہو جائے چھترا لے لوے نا تو سارے ملے چ وہاندہ پھر دے۔ شیخ صاحب تسی انہوں نے گل دا جواب دیو، تسی سدھے ہی ہوئے۔ تمہیں بڑا ہیٹ ووٹ پا کے باؤ بنے ہیں، اے ہو جے جن انگریزاں نو چمبڑ دے نے۔ شیخ صاحب کیا ہو گیا؟ اس نے وضاحت کی ہے۔ کشمیریاں دی ہو جی نو ہوندی ہے جی دی وجہ تو سارے پرا علیحدہ علیحدہ ہو جاندے۔ شیخ صاحب جگتا نہ کرو، وزارت داخلہ دا حساب دیو۔ پنڈ دا بابا ہو جے منڈے دے متعلق کہہ رہا ہوندا ہے، جدوں دا اے جمعہ ساڈے خاندان چ نوست ہی نہیں مکڑدا۔ شیخ صاحب گورنمنٹ دی کارکردگی دا حساب دیو۔ شیخ صاحب آپ نے جگت نہیں کرنی بلکہ گورنمنٹ کی کارکردگی کا حساب دینا ہے۔ یہو جہاں ڈی ایس پی ریٹائر ہو کے کسی دربار تے ملنگ لگ جاندے۔ اور گورنمنٹ نے بتایا کیا کیا ہے؟ اس نے پوچھا ہے گورنمنٹ کا۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے جو کرائسس تھے
वो पूरे साल में खत्म करने की कोशिश की है। शेख साहब कारकर्दगी का हिसाब दें। यार ये कारकर्दगी तो मामूली चीज है, आप हमें बस करदगी पूछे, बल्कि मुझसे ट्रेन करदगी पूछे, जहाज करदगी पूछे, ये छोटियां छोटियां जो करदगियां हैं ना, इनमें नहीं हम उलझते। अच्छा शेख साहब, मुझे कर्दगी से याद है, वो आपकी एक स्कीम थी जो आपने गरीबों में 4 कर्दगियां और 1 कर्दगा देना था, फिर अंडे आने थे, बच्चे आने थे। जुनैद साहब, असल में वही आगाज था तरक्की का। हमने कौम को एजुकेट किया था कि आप एक बीवी के साथ गुजारा करते हुए चीखे मार रहे होते हैं, अगर आप चाहें तो आप 4 बीवियों के साथ भी गुजारा कर सकते हैं। अलामती था वो सारा। वाह 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 वाह। कादा लानती सी बाबूजी, मेरा तो पहले दिन ही मुर्गा मर गया शेख साहब। ये मरिया नहीं सी, तू दाल च पा लिया। शेख साहब अब गोगा वो 4 बेवा मुर्गी को पाल रहे हैं। जुनैद साहब एडा जालिम आदमी जे देखो, 4 मुर्गियां ने बेवा कर छड़ी हैं बस अपने चिट्टे चौल रंगीन करना। आपको यकीन है कि बाकी जो 4 मुर्गियां बची हैं वो इसने माफ कर दी है, वो भी अगले दिन कहा गया था। आप ये देखें ना कि कितनी मासूम कौम है, फिर ये इल्जाम देती है गवर्नमेंट के ऊपर। गवर्नमेंट और क्या कर सकती है? आपको स्कीम बना के दी और आपने सिर्फ अपने दाल चावल ठीक करने के लिए स्कीम बर्बाद कर दी। अच्छा शेख साहब ये बताएं, आप कहते हैं कि आपने रेलवे को पैरों पे खड़ा कर दिया, हालांकि टायरों पे खड़ा करना था, मेरा मतलब पहियों पे खड़ा करना था। जबकि राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि आपने रेलवे को 3 सालों में 800 अरब का नुकसान दिया है। देखें, मैं अब वजारत दाखिला में हूं, मैं राना सनाउल्लाह की बात का जवाब नहीं दूंगा, अब मैं उसे अंदर दूंगा। मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को भी। ये जितने मुजरम हैं ये आप अगले साल में सब सुलाखों के पीछे देखेंगे। शेख साहब, आजम स्वाति साहब ने रेलवे संभालते ये कहा कि इसके पल्ले कुछ नहीं, इसको बंद कर देना चाहिए। पल्ले तो तुम्हारे भी कुछ नहीं, तुम्हें भी बंद कर देना चाहिए। फजूल बात की है ना स्वाति साहब ने। अरे गौर करना चाहिए बेटा, पहले ही थोड़ा सा मुंह है, ऊपर से तुमने आधा बालों से कवर कर लिया। शेख साहब, इसका पफ बड़ा नहीं है, मत्था छोटा है। जो भी है वो फॉल्ट है तो सही ना। रह गई ये आजम स्वाति साहब वाली बात, तो ये को उन्होंने नई बात नहीं की जी। मैंने भी जब रेलवे का महकमा संभाला था तो आते ही मैंने पहला बयान यही दिया था। आजम स्वाति साहब भी जब 3 साल बाद जाएंगे तो वो यही कहेंगे कि मैंने रेलवे को पांव पे खड़ा कर दिया। यही तो मुसीबत है, हर वजीर आता है रेलवे को पैरों पे खड़ा कर देता है। पापा रेलवे को खड़ा नहीं करना, रेलवे को चलाना होता है। जुनैद साहब, रेलवे चल ही रही है, रेलगाड़ियां कौन सी स्टेशन पे बैठ के नान पकौड़े खा रही हैं? ये जो मैंने कहा कि रेलवे को पांव पे खड़ा कर दिया, ये इस्तिलाहन कहा है। अच्छा, ये जिस तरह मैंने इनको कहा है कि इस तरह के जिन्न अंग्रेज को चंबड़ते हैं, तो इसका ये मतलब तो नहीं कि ये वाकई जिन्न है। अगर ये गौरी साहब वाकई जिन्न हो तो इनको क्या जरूरत है पैसों के लिए इधर इतने घंटे बैठे रहे। ये अकाउंट डिपार्टमेंट में जाएं, हाउ करके सारा गल्ला खाली करके ले जाए। अल्लाह के फजल से जुनैद साहब, जो बात शेख रशीद करता है वो पूरी होती है। ऐसे ही तो नहीं शेख रशीद को सियासत का नजूमी कहा जाता है। शेख साहब, आप साल में 365 पेशन गोइयां करते हैं, उसमें से 4-5 पूरी हो जाती है, फिर पूरा साल वो पेशन गोइयां पकड़ के आप यही कहते रहते हैं, मैंने वो कहा था वो ठीक हो गया, वो देखा आपने, सुना आपने, वो मैंने कहा था वो हो गया। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है थैला साहब, मैं साल में 365 पेशन गोइयां नहीं करता, मैं 360 करता हूँ जी। क्योंकि अखबार की भी 5 छुट्टियां होती हैं और मैं भी 5 छुट्टियां करता हूं। मैं मीडिया की डार्लिंग हूं, इसलिए मैं मीडिया के साथ चलता हूं। और दूसरा ये मैं समझता हूं कि मोहम्मद अली किले जो है वो दुनिया का नंबर 1 बॉक्सर हुआ है। जी जी। आप देखें कि वो जब भी उसका मुकाबला होता था, 360 में से को 5-6 मुक्के ही ऐसे होते थे जो उसके हरीफ को चित कर देते थे, नॉकआउट कर देते थे। और मैं ये समझता हूं कि मेरी 360 में से अगर 5-6 पशीद गोइयां भी पूरी हो जाती हैं तो मोहम्मद अली अगर बॉक्सिंग के रिंग का बादशाह हुआ है तो मैं सियासत के रिंग का बादशाह। अच्छा शेख साहब, ये फरमाएं कि जब भी पुराना साल जाता है, नया साल आता है, मुख्तलिफ चैनल्स पे नजूमी बैठते हैं, तो तवातर के साथ एक लाजमी सवाल उनसे ये किया जाता है कि जी बताएं अगले साल शेख रशीद साहब की शादी होगी या नहीं होगी। और मुख्तलिफ जवाब मिलते हैं। तो
آج آپ حسب حال کو یہ اعزاز بخشیں کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ 2021 میں کوئی چانس ہے؟ ویسے اللہ تعالیٰ کی جنید سلیم پہ بڑی رحمت ہے کہ یہاں پہ یہ بڑا پاپولر اینکر ہوا ہے اور بڑا مشہور و معروف آدمی ہوا ہے، ورنہ یورپ میں اس طرح کے بندے گونگے ہوتے ہیں۔ ایڈا خوبصورت بندہ گونگا ہوئے اسی تو سن ہی نہیں سکتے۔ نہیں سنے میں آپ کو بتاتا ہوں، اس طرح کے بندے جو ہوتے ہیں۔ ناظرین یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے۔ یہ تو پاویں بریک ہو گئی ہے، میں انہوں بعد چوں بھی دساں۔ اس وقت پورے ملک میں 80,000 کے قریب سالانہ ٹیکنیکل جابز جو ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں، 80,000 سے زیادہ ہی پیدا ہوتی ہیں، لیکن ہم جو سکلز لیبر ہے وہ پیدا کتنی کر رہے ہیں؟ صرف 50,000۔ اچھا بھائی جان، ہم اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ اس موضوع پہ بات کر چکے ہیں کہ ہمارے ہاں طالب علموں کے لیے کیریئر کانسلنگ کا کوئی رجحان نہیں ہے، بہت شدت سے اس کا فقدان پایا جاتا ہے۔ کسی نہ کسی انداز میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم بھیڑ چال کا شکار ہیں۔ اب آپ کہیں گے جی بھیڑ ہوتی ہے، بھیڑ ہوتی ہے، بھیڑ چال سنا ہے سر آپ نے؟ بھیڑ چال تم نے بھیڑ ہی سنا ہو۔ اچھا اگر کبھی غور کیا جائے گا اس لفظ کی اوریجن پہ تو بھیڑ چال سے مراد ہے کہ بھیڑ جس طرف جاتی ہے، رش جس طرف جاتا ہے، اس کی نقل میں سارے چل پڑتے ہیں۔ لیکن بھیڑ چال بھی اصولی طور پہ دیکھا جائے تو غلط نہیں ہے۔ بھیڑوں کا جو ریوڑ ہے وہ جس طرف چلتا ہے، باقی بھیڑیں بھی اگر ایک بھیڑ اس طرف چل پڑے تو باقی بھیڑیں بھی اسی طرف چلتی ہیں۔ بھیڑ چال بھی غلط نہیں ہے، لیکن بہرحال اردو کی جو صحیح ترکیب ہے، جو لفظ ہے، وہ بہرحال بھیڑ چال۔ تو اس معاملے میں میں نے دیکھا ہے کہ جتنے طالب علم اس کیریئر کانسلنگ کے فقدان کی وجہ سے بھیڑ چال کا شکار ہے، ہمارے ہاں ویسے کاروبار بھی اسی طرح ہی ہے۔ ہمارے ہاں صرف طالب علم نہیں، کاروبار بھی اسی طرح ہے۔ فلاں کاروبار فلاں کا چل پڑا ہے تو سب نے شروع کر دیا، کمپیوٹر منگان لگے نہیں تو سارے کمپیوٹر ہی منگائی جائے، اور الٹیمیٹلی جب بندش شروع ہو جاتی ہے ریورس گیئر لگتا ہے، پھر ہوش آتا ہے۔ موبائل کا بھی سیزن رہا ہے بہت دیر، کوئی کئی سال موبائل آ گیا، اسی کی دکانیں ڈالنی شروع ہو گئی۔ ویسے یہ جو کیریئر کاؤنسلنگ کی بات ہے نا پا جنید، میں چونکہ ایک پینڈو آدمی ہوں، سادہ بندہ ہوں، آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، آپ کو میں ایک اور بات بتاتا چلوں کہ آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ تو اپنے بچوں کو خود گائیڈ کرتے ہیں سوچ کے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے بچے کے لیے۔ یہ جو دفاتر بن گئے ہوئے نا، خاص طور پہ جو باہر کی یونیورسٹیوں میں داخلے دلواتے ہیں، ان کی باقاعدہ فیس میں جو ہے وہ پارٹنرشپ ہوتی ہے، وہ اصل میں ایجنٹ ہوتے ہیں۔ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ کیریئر کاؤنسلر ہیں، وہ کیریئر کاؤنسلنگ نہیں کرتے، وہ بندے گھیرتے ہیں۔ اچھا ان کی جو یونیورسٹیاں جن سے ان کا کانٹریکٹ ہوتا ہے، وہ جو سبجیکٹس پڑھوا رہی ہوتی ہیں، وہ اسٹوڈنٹ کو کہتے ہیں تینوں پتہ ہی نہیں ہے سبجیکٹ کی فیوچر، جیسے پراپرٹی ڈیلر دونوں طرف سے نہیں پیسے لیتا، اسی طرح وہ بھی دونوں طرف سے پیسے لیتے ہیں، کالج اور یونیورسٹی سے بھی پیسے لیتے ہیں، طالب علم سے بھی پیسے لیتے ہیں۔ اچھا خیر، یہ ہم اپنے موضوع سے ہٹ گئے ہیں۔ بات یہ جی کہ کیریئر کاؤنسلنگ ہے نا، اس کو ذرا سستا بنانے کی ضرورت ہے، اور ملک میں کیریئر کاؤنسلنگ کسی حد تک سستی ہو بھی گئی ہے۔ مطلب ہمیں کوئی ضروری تھوڑا ہے کہ ہم برطانوی اور امریکی یونیورسٹیوں کی کیریئر کاؤنسلنگ لیں۔ ویسے تو اب کئی پرائیویٹ اچھے جو کالجز اور یونیورسٹیز ہیں اور وہاں پہ کیریئر کاؤنسلرز موجود ہیں، آپ ان سے گفتگو کر کے اپنا رجحان بتا کے انٹرویو دے کے آپ کسی اچھے نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں، آگے کیا امکانات موجود ہے۔ میرا خیال ہے کہ 2-2.5 ہزار روپے میں ایک سیشن ہوتا ہے، اور آپ 1 یا 2 سیشن لگا کے آپ کسی بہتر نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن اس بھیڑ چال کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ہم جو ہے بالکل اندھا دھند ہم داخلے لیے جا رہے ہیں، آگے نوکریاں ہیں نہیں ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لسانیات میں ایم اے اردو کر رہے ہیں، ایم اے فارسی کرتے جا رہے ہیں، فارغ پھر رہے ہیں، ایم اے پولیٹیکل سائنس کر رہے ہیں، ایم اے بلاغیات کر رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ ہے کہ آگے دیکھا تو جائے کہ کتنے فیصد لوگوں کو نوکریاں مل رہی ہیں۔ اس بات پر ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر ہم جس کا بار بار ذکر کرتے ہیں کہ یہ جو سکلڈ ایجوکیشن ہے، یہ جو ووکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں جو آپ کو کوئی نہ کوئی ہنر سکھاتے ہیں، ان پر کیوں نہ محنت کی جائے۔ دیکھو آپ یہ سن کے حیران ہو جائیں گے
کہ اس وقت وطن عزیز میں بے روزگار لوگوں کی تعداد جو ہے وہ 58 لاکھ ہے. 58 لاکھ. سنو اگلی فگر سنو, اس میں سے 32 لاکھ لوگ جو ہے وہ گریجویٹ ہیں یا پوسٹ گریجویٹ ہے. 32 لاکھ یہی سیاپا ہے نا کہ ایک ہی جگہ پہ پھنس کے ساری زندگی اپنی برباد کر دیتے ہیں. مختلف چیزیں, میں حیران ہو گیا تھیلے سے سن کے, اس کا پھپھو کا بیٹا گریجویٹ ہے, ملتان میں لکڑ کے باندر بنا کے بیچتا ہے. میں نے کہا یار یہ کون سی لائن ہے بھائی, اور کہتا پیجیوں نے ماشاءاللہ مکان پا لیا جی اپنا. نہیں, بتاتا یہ ہے کہ جب لکڑ کے بندر بناتا ہے, شروع میں بتاتا تھا, کہتا تھا اس نے MSc زوالوجی کی ہوئی ہے اس لیے بندر بناتا ہے. نہیں واقعی وہ کہتا ہے ڈیکوریشن پیس سے بنا کے بیچ. جب شروع بندر بنانے لگا نا, سامنے تھیلے کو بٹھاتا تھا. بس اس کو سہولت مل گئی نا, گھر سے ہی ماڈل مل گیا. ویسے معاف کرنا غوری, یہ بات آپ تو نہ کرو یار. نہیں واقعی یہ جو ہنر ہے نا جی, یہ بہت سی ایسی چیزیں بچے بنا رہے ہیں یا لوگ بنا رہے ہیں جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. بالکل صحیح. اور وہ بنا کے بیچ رہے ہیں, اپنا بڑا اچھا کاروبار چلا رہے ہیں. اور تم فگرز دیکھو نا کہ اس وقت پورے ملک میں 80,000 کے قریب سالانہ ٹیکنیکل جابز جو ہے وہ پیدا ہوتی ہیں. 80,000 سے زیادہ ہی پیدا ہوتی ہیں. لیکن ہم جو سکلز لیبر ہے وہ پیدا کتنی کر رہے ہیں؟ صرف 50,000. میں یاد ہے ہم نے کچھ عرصہ پہلے ذکر کیا تھا, یہ نواز شریف دور کی بات ہے, 2016 میں غالباً قطر کی طرف سے ہمیں ایک بڑی زبردست آفر آئی تھی کہ ہم 5 لاکھ پاکستانیوں کو سکلڈ لیبر کو اپنے ہاں نوکریاں دیں گے مرحلہ وار. 5 لاکھ بہت بڑی خبر تھی ہمارے لیے. لیکن آج تک پتہ ہے کتنے لوگوں کو نوکریاں ملی ہیں قطر میں؟ 10,000 سے بھی کم. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی ایگریمنٹ میں کمی نہیں تھی, جو معاہدہ ہوا تھا وہ قطر بھی اس پہ قائم ہے, پاکستان بھی اس پہ قائم ہے. ہمارے یہاں سکلڈ لیبر ہے ہی نہیں ہے, اور نتیجہ کیا نکلا کہ ہندوستان نے وہ ساری نوکریاں لے لی. کینیڈا کے اندر وہ دوست بتاتے ہیں کہ یہاں پہ یہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کے لیے بے شمار لوگ آ رہے ہیں تڑا تڑ انڈیا سے. وہ آگے 6 مہینے کے سال کے ڈپلومے کر رہے ہیں, وہ الیکٹریسٹی کا, کوئی اپنا یہ فریج ریفریجریٹر کا, کو کسی چیز کا. ہم لوگ اس طرف نہیں جاتے. اچھا, اس میں معاف کرنا جو بہت بڑا قصور ہے نا, اس میں جو ذمہ داری ہے وہ ہمارے میڈیا پر بھی عائد ہوتی ہے کسی نہ کسی انداز میں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ کچھ عرصہ پہلے مجھے ایک ویلڈر ملا جی, تو اس نے بڑی جینز کی پینٹ پہنی ہوئی تھی, بڑا وہ سوٹڈ بوٹڈ تھا. تو مجھے تھوڑی سی حیرت ہوئی کہ یار یہ ویلڈر ہے, لیکن اس نے, تو میں نے کہا کہ آپ پڑھے لکھے ہو؟ کہتے جی میں نے گریجویشن کی ہوئی ہے. تو میں نے کہا پھر یہ ویلڈنگ کی طرف کیسے آ گئے؟ اس سے گفتگو ہوتی رہی اور کپ آف ٹی. تو اس نے مجھے بتایا کہ کچھ عرصہ پہلے جو ترکی کا ڈرامہ لگا عشق ممنوع, اس کا ہیرو جو تھا اس سے میں انسپائر ہوں. اس کا ہیرو جو ہے وہ لوہے کا کام کرتا تھا, وہ ویلڈنگ کرتا تھا, خود بناتا تھا چیزیں. وہ کہتا ہے کہ اب وہ اتنا اس میں اس نے کامیابی حاصل کی ہے, کہتا ہے جی کہ یہ اس کو بلیک گولڈ کہا جاتا ہے, لوہے کے کام. تو کہتا ہے جی میں نے اپنے بچوں کے بارے میں بھی فیصلہ کیا ہے کہ میں ان کو پڑھاؤں گا اور الٹیمیٹلی اپنے ساتھ اسی بزنس میں لگاؤں گا. میں نے کہا شاید ویلڈنگ کا کام سیکھ کے تو ترکی چلا گیا ہوگا, ڈرامے دی ہیروئن مینو دی ہوگا. نہیں, بات یہ ہے کہ ہم اس کو ریسپیکٹیبل بنائیں. سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارے میڈیا کا رول یہ بنتا ہے کہ ہم ہر شعبہ زندگی میں جتنے لوگ بھی ہیں ان کو ریسپیکٹ دینا سیکھیں. یہ مکینیکل انجینئرنگ کرتے ہیں نا بچے, جی جی, آپ مجھے بتاؤ کہ مکینیکل انجینئرز جو ہیں گریجویٹ, ان میں سے کتنے بچے جو ہیں وہ گاڑی کی ورکشاپ کھولتے ہیں؟ صحیح, کوئی بھی نہیں کھولتا. وہی بیچارے جڑے 1 سال 2 سال 3 سال استاداں کو کھجل ہو کے ان پڑھ بچے وہی کو ورکشاپ وغیرہ کھول لیتے ہیں. اب ویسے بڑے شہروں میں اور بڑی کمپنیوں میں یہ رجحان پایا جا رہا ہے, جو ان کی ذاتی ورکشاپس ہیں یا ذاتی جو ان کے ڈیلرشپ ہے, ادھر انہوں نے اچھے پڑھے لکھے لڑکے رکھے ہیں, کورسز کرواتے رہتے ہیں. پڑھ لکھ جاتا وہ کہتا میں نوکری کرنی, بس کام نہیں کرنا. اچھا, اس زمن میں ایک امید کی کرن یہ ہے کہ وہ جو پنجاب میں صوبائی وزیر صنعت ہیں میاں اسلم اقبال صاحب, انہوں نے مطلب اس بات کو اپنا obsession بنا لیا, اپنا خط بنا لیا, اور اس بات کا نوٹس لیا کہ پنجاب گورنمنٹ میں ان کی وزارت کے انڈر کم و بیش 400 ووکیشنل انسٹیٹیوٹ ہے جی, اور طالب علموں کی تعداد کل ملا کے وہ غالباً 90,000 بنتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ کوئی 200 سوا 200 اسٹوڈنٹ
ایک پورے کالج میں. تو انہوں نے تمام کالجز کے جو پرنسپل ہیں ان کو انسینٹیو دیے اور خراب کارکردگی پہ ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانے کا ایک سسٹم بنایا. اس کا نتیجہ فوری طور پہ یہ نکلا کہ وہ تعداد 90,000 سے بڑھ کے ایک سال کے اندر اندر ہی 2,33,000 ہو گئی. 1,33,000 کا اضافہ ہو گیا. تو یہ اس بندے کو میاں اسلم اقبال کو کریڈٹ جاتا ہے. سر جی یہ ہیں ہی بڑے ایکٹیو منسٹر میاں اسلم اقبال. زلفی تم گھبراؤ نا, جس دن تم ویسٹ کوٹ پہنتے ہو نا تم بھی 2-3 گلیوں کے میاں اسلم اقبال لگتے ہو. ویسے اگر میاں اسلم اقبال صاحب 20-25 دن تک کھانا نہ کھائیں نا, ڈائٹنگ کریں, تو کم و بیش اس طرح کے بن جائیں گے زلفی جیسے. میں معافی چاہتا ہوں, اس نقطے تک پہنچنے کے لیے 20-25 دن نہیں 20-25 سال چاہیے. یار یہ بچپن سے ہم دیکھ رہے ہیں, ہمارے گجرانوالہ میں میرا خیال ہے انگریز کے دور کا ایک بنا ہوا ہے لیدر انسٹیٹیوٹ, جہاں پہ لیدر کی مصنوعات, یہ جوتے شوتے یہ وہ بنانے کا ہنر سکھایا جاتا ہے. اللہ جانتا ہے مجھے زندگی میں کبھی کو بندہ نہیں ملا ایسا جو کہتا ہو کہ بھائی میں نے ادھر گجرانوالہ لیدر انسٹیٹیوٹ سے ڈپلوما لیا ہوا. پتہ نہیں اندر کی کر دیں. میں نے اس انسٹیٹیوٹ میں ایک دفعہ گائے پھرتی دیکھی ہے, اس نے کہا کہ میری گال لانا ہے. یار جتنا وہ ویلا انسٹیٹیوٹ ہے نا, ایمان سے اس پرنسپل کو جا کے کہنا چاہیے کہ پاجی جی ویلی بنے تو تمہوں 10-15 دہی دے کنڈے رکھ دیں. دنیا میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. میرا نام اشر ہے. اشر سر اس کا نام اشر نہیں ہے, اس کا نام حشر ہے. یہ 2 بھائی ہیں حشر نشر. یہ تو کسی کے ولیمے یا کسی کے چلیسمے پہ چلے جائیں نا تو لوگ کہتے ہیں لو جی کھانے دا حشر نشر ہونے لگا. اچھا بیٹا, میں آج آپ کے لیے خاص طور پہ بہت پیار سے چاکلیٹس لے کے آیا تھا. میں نے کہا تھا جب تھینک یو سر, کیا بات ہے. گڈ. لیکن سن تو لو بچوں, جی. میں وہ کلاس شروع ہونے سے پہلے اس موٹو کو دیے تھے میں نے کہ جب کلاس شروع ہو تو مجھے یاد کروا دینا, میں سب کو دے دوں گا. سر جی میرا نام اشر ہے. اشر سر اس کا نام اشر نہیں ہے, اس کا نام حشر ہے. یہ 2 بھائی ہیں حشر نشر. یہ تو کسی کے ولیمے یا کسی کے چلیسمے پہ چلے جائیں نا تو لوگ کہتے ہیں لو جی کھانے دا حشر نشر ہونے لگا. آپ نے چاکلیٹ دے دی ہے اس کو. نہیں سر جی اصلی نام میرا اشر ہی ہے. بیٹا نہ اصرار کرو, جن کیوٹ سے بچوں کا نام اشر ہوگا ان کے ماں باپ کے دل پہ کیا گزرے گی. نہ کرو بیٹا ایسے. سر آپ کو یہ مال صاحب دے تو قتل ہوئے گا. بارہ بیٹا, I'm really sorry, وہ سارے چاکلیٹ یہ موٹو کھا گیا. سر آپ نے کیوں اس کے پاس خدا کے واسطے چاکلیٹ رکھوا دیے تھے؟ اس کے پاس تو مٹی کا ڈھیر لگا ہو, وہ آدھے گھنٹے بعد ختم ہو جاتا. اس کے پاس تو ایک دفعہ ایک مائی کو گو کوڑے والی اپنا چھابا رکھ کے گئی ہے کہ پتر میں 5 منٹ جائی, تو واپس آئیے سارے ہوتے کو گو کوڑے کھا گئے ہیں. ہمارے چاکلیٹ واپس کرو, ہمارے چاکلیٹ واپس کرو. بیٹا اب آپ بھی صبر کر لو, آپ بھی پکے ہی ہو گئے ہو, چاکلیٹ آپ پہ سجتا ہے. سر جی چاکلیٹ کاؤنٹ سے 150 تھے, 15 تو سارے چاکلیٹ تھے. وہ 15 چاکلیٹ کھا گئی ہے. جی یہ چاکلیٹ بھی انجی کھاندا جی میں مونیاں کھاندا ہے. اسی لیے میں نے دیکھا کہ باہر کچن میں یہ چاکلیٹ پہ نمک چھڑک رہا تھا. اچھا پہلے بچوں آج اردو ادب کی کلاس ہے, اور اس سے پہلے کہ ہم باقاعدہ کلاس کا سوری آغاز پیارے کریں. بچے ایک دفعہ پھر کر دیں. نہیں یار اتنی دفعہ کہ آپ تو پکے ہو جاؤ, آپ محلے میں بھی آپ سٹینڈ لے لیا کرو کہ میں پیارا بچہ ہوں. سر جی لکھ کے اس کے گلے میں ڈال دیں. ہاں, اور لیکن لوگوں نے مذاق اڑانا ہے. اچھا بیٹا بات سنیں, باقاعدہ پیریڈ سے پہلے میں آپ کو کوئی 2-3 وضاحتیں ہیں وہ کرنا چاہتا ہوں جو ہم اپنے شو میں پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں. ایک یہ کہ ہم اردو کی کلاس ہے تو ہم آج کل ایک لفظ بہت بول رہے ہیں, خاص طور پہ آپ نے ان سیاستدان کا نام سنا ہوگا مریم نواز صاحبہ کا. وہ عمران خان کے بارے میں جو لفظ استعمال کرے تابع دار خان, یہ اسٹیبلشمنٹ کا تابع دار ہے. یہ تابع دار جو لفظ ہے یہ غلط العام ہے. تابع دار فلاں میرا بہت تابع دار ہے, میری بات مانتا ہے, یہ الٹا لفظ ہے. جو تابع دار ہوتا ہے اصل میں وہ اس کے تابع ہوتا ہے. یعنی فلاں میرا تابع دار کا مطلب ہے کہ میں اس کے تابع ہوں ایک طرح سے. اس کا الٹا مطلب ہے جیسے جاندار ہوتا ہے جان والا, تابع دار تابع رکھنے والا. تابع رکھتا ہے جو. سر اس کا لانگ مارچ پہ فرق پڑے گا کوئی؟ لانگ مارچ پہ تو پتہ نہیں پڑے گا نہیں.
اردو ادب پہ پڑھ رہے ہیں. ایک اور لفظ جو ہم عام طور پہ بیٹا غلط بولتے ہیں وہ عوام ہے. عوام چلی گئی, جی ہاں جی عوام چلے گئے, عوام آئیں گے. عوام جمع ہے عام کی, جیسے خاص کی جمع ہے خواص. بس ہاں جی. عام و خاص, عوام و خواص. تو خاص کے الٹا کیا ہوا عام, اور خواص کا الٹا عوام. اچھا سر کیا مذکر ہے؟ جی یہ ذہن میں رکھیں کہ مذکر بھی ہے اور جمع بھی ہے. او مائی گاڈ, او مائی گاڈ, کر دو وہ والا کر دو. اتنا اضافہ نالج میں. اچھا یہ ہمارے پروگرام کے لیے خاص طور پہ کچھ نصیحتیں اور وضاحتیں کی ہیں ہمارے جو بہت ہی محترم اور پیارے دوست ہیں جو ہمارا دینی پروگرام کرتے ہیں دنیا نیوز پہ, انیق صاحب. سر آئی لو ہم, بہت ہی خوبصورت انسان بڑا ہے. پیارا بولتے ہیں. ہاں جی. ان کے دوست ہیں شکیل صاحب, انہوں نے یہ خاص طور پہ حسب حال کے لیے انہوں نے کچھ عنایت کی ہے ہمیں کہ آپ اپنے پروگرام میں وضاحت کر دیں. اچھا جی آئندہ بھی انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رکھیں گے. یہ تو بہت شکریہ شکیل بھائی کا کہ وہ اتنے دھیان سے ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں. کی محبت ہے, لیکن ہم بعض لفظوں کے ساتھ, اردو کے لفظوں کے ساتھ بہرحال انصاف نہیں کرتے. میں بھی بہت ساری غلطیاں کر جاتا ہوں, تو جو اہل زبان ہے وہ بہرحال خیال رکھتے ہیں اس بات کا. اور یہ جیسے ابھی پیریڈ شروع ہونے سے پہلے یہ جو آپ کا پیچھے یہ موٹو بیٹھا ہے, یہ چھوٹو موٹو, یہ ادھر والا موٹا جناب میں یہ زلفی, یہ مجھے کہہ رہا تھا ساتھ آج اردو کی کلاس میں نے کہا یار اردو, کہتا سر اردو کی کلاس ٹھیک اردو. آپ خود بتائیں کہ یہاں پہ اگر اردو کی کلاس ہوگی تو کیا ہوگی. شکیل صاحب نے ایک اور بھی وضاحت کی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو میری طرف بھی انہوں نے کہا کہ آپ سمیت ہم سب لفظ بولتے ہیں اوسط, ہاں جی, اور پھر اس سے بولتے ہیں اوسطن. کہتے ہیں یہ اوسط نہیں ہے اوسط ہے, لفظ اوسط اور اوسطن, اوسط اور اوسطن, ناٹ اوسط اور اوسطن. یہ ذہن میں رکھیں. بہت اچھی یار شکیل صاحب نے بڑی اہم غلطی نکالی ہے تمہاری, اس لیے میں تو بولتا ہی انگلش ہوں, میں ایوریج ہی کہتا ہوں. مجھے پتا ہے میرے منہ سے اوسط نکل جانا. اچھا ایک اور غلط علام ہے جو ہم زیادہ اچھی اردو بولنے کے چکر میں بول جاتے ہیں, وہ ہے مٹی. لفظ مٹی نہیں ہے, لفظ مٹی ہے. اسی طرح جو ہم ایک لفظ بولتے ہیں کہ میں آپ کا بہت مشکور ہوں, جی, اس کا بھی الٹا مطلب ہے. جی یہاں پہ کہنا چاہیے میں آپ کا بہت شاکر ہوں. مشکور تو آپ ہیں میرے. اچھا مشکور سامنے والا. ہاں مشکور دوسرا بندہ ہے, جو شکر گزار ہے وہ تو شاکر ہے. ہاں جی. سر یہ جو کچھ مشکور کا مطلب یہ ہے کہ میرا شکریہ ادا کیا ہے اس نے. ایکسکیوز می سر, سر آپ جو کچھ آج بتا رہے ہیں اس کی فیس علیحدہ تو نہیں ہوگی؟ بیٹے پہلے تم مجھے بڑے کو 1.5 لاکھ روپے مہینہ دے رہے ہو فیس, پچھلے 6 ماہ سے تم کہہ رہے ہو کہ جی میرے گھر میں گچک بہت اچھی بنتی ہے, سر میں آپ کو لا کے دوں گا. پتہ نہیں وہ کس گڑ سے گچک بنتی ہے. یہ بیچارہ سبزی والے سے ڈرا ہوا ہے. وہ سبزی والے کو آپ کہتے ہیں تھوڑا جا دھنیا دیو, تو وہ کہتا ہے اس کے اب پیسے ہوں گے. اس لیے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو آپ نے ایکسٹرا چیزیں بتائی ہیں, پہلے تو دھنیا مفت مل جاتا سی, یہ بھی مفت ملے گا, یہ دی علیحدہ فیس ہوئے گی. سر اتنا علم دینے پر ہم آپ کے شاکر ہیں سر. یار علم نہیں, علم دینے میں شاکر ہوں آپ میرے. سر ہم آپ کے شاکر بھی ہیں اور آپ کا فخر بھی ہیں. استغفر اللہ. ناظرین کیا ہمیں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. رومان اچھا جی, سال چڑھ گیا نیا, اور ہم نے پھر سال نواں چڑھنے کی خوشی میں ون ویلنگ کی ہے. ہارن بجائے ہیں, واجے بجائے ہیں, پا پی پی پو پا, لوگوں کے کان خراب کیے ہیں. میں حیران ہوتا ہوں کہ ہم نے آج تک کوئی مہذب یا کوئی خوبصورت ایسے کوئی نہیں بنائے اپنا رسم و رواج کہ نواں سال چڑھے تو باقاعدہ کانوں کو آنکھوں کو اچھا لگے. بالکل صحیح. چند لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں جو آج بھی بیچارے اپنے گھروں میں کوئی عبادت کرتے ہیں, کوئی نفل پڑھ کے اللہ کے آگے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اگلا سال رحمتوں اور برکتوں والا کرنا. آمین. مگر اکثریت ہماری جو ہے نا, جو سڑکوں پہ نکلتی ہے خوشی بنانے کے لیے, ان کے سارے رسم و رواج جو ہیں وہ کان خراب کرنے والے ہی. میں سوچ رہا تھا, بلکہ دیکھ رہا تھا ایک جگہ پہ کہ بڑی بڑی پیاری رسومات ہیں, ہاں جی, وہ ہمارے مذہب کے نہیں سوٹ کرتی, خلاف ہیں, جی جی, مگر یہ ہے کہ لوگوں
किस्म रवाज हैं ऐसी जो कम से कम आंखों कानों को भली लगती हैं, बुरी नहीं लगती। बुरी नहीं लगती। मसलन ब्राजील में लोग छोटी छोटी कश्तियां बनाते हैं, जी जी। उसमें चॉकलेट और मिठाइयां और इस तरह की चीजें रखते हैं, अच्छा। और जाके समंदर में बहाते हैं। अच्छा। अगर वो जो लहरें हैं समंदर की वो उनको अंदर ले जाए समंदर के, हाँ जी। तो वो बड़े खुश होते हैं कि समंदर ने हमारा तोहफा कबूल कर लिया है, हमारा साल अच्छा गुजरेगा। जिनकी वो कश्ती जो है वो चॉकलेट मिठाई लेके अंदर की तरफ नहीं जाती, बाहर को डेग पड़ती हाँ है, जी। वो बेचारा अफसरदा हो जाता है, ओहो लो जी मेरा साल ठीक नहीं अच्छा जाता। ये उनकी अपनी एक सोच हाँ, है, सोच है। हमारा ये ईमान नहीं है। इसी तरह रोमानिया में लोग जो है ना जी वो रेछ की खाल पहन के ना तो डांस करते हैं, रक्स करते हैं। अच्छा। 25 से 31 दिसंबर तक हाँ जी। वो डांस करके ये सोचते हैं कि जो अगले साल में कोई नहूसत है ना वो उससे हम बच जाएंगे। अच्छा। ये उनका ये ईमान है। ईमान है। हाँ। फिर ये बेलारूस है, यूरोप का एक मुल्क, जी जी। वहां पे बड़ी अजीब सी एक रस्म है। लड़कियां जो है ना जी गैर शादीशुदा, वो दायरे में बैठ जाती हैं और दायरे में वो अपने अपने आगे ना मकई के दाने रख लेती हैं और फिर दायरे में वो मुर्गा फेंका जाता है। अच्छा। वो जिसके आगे से जाके मकई के दाने खाता है ना उसको मुबारक देती हैं कि लो जी इस साल से तेरा ब्याह हो जाए। इसी खुशी में गोगा भी जाके उस दायरे में बैठ गया। बहुत फैंटी लगी इस बेचारे। अजीजी भाईजान मेरा दुबई दा वीजा नहीं लगता, तुसी मेनू बेलारूस भेजन दे। इसी तरह जर्मनी में नया साल जब चढ़ रहा होता है तो मोमबत्ती जला के ना तो किसी चीज पे उसके मोम के कतरे गिराते हैं। अच्छा। वो जो कतरे गिरे होते हैं ना उससे अंदाजा लगाते हैं कि अगला साल कैसा गुजरे। बड़े ज्यादा कतरे गिरे हैं या कम कतरे गिरे हैं, ये उनकी एक सोच है। अच्छा, फिर इसी तरह एक जर्मनी में ड्रामा है, 18 मिनट का छोटा सा ड्रामा, जी जी। डिनर फॉर वन, कॉमेडी ड्रामा है। अच्छा अच्छा। वो देखते हैं कि ये देखने से सारा साल आगे हंसते मुस्कुराते गुजरे। अच्छा। इसी तरह लातीनी अमेरिका में ना जी घरों में खाली सूटकेस किसी कोने में रखते हैं। अच्छा। अच्छा। या खाली सूटकेस सारे घर में घुमाते हैं व्हील के ऊपर। वो ये समझते हैं कि ये खुशियां लाएगा और अच्छे सफर के लिए ये हमारा बड़ा खुशांद साबित हो। तो साबित हो। ये जो सूटकेस है खाली कमरों में कोनों में रख देते हैं। अच्छा। अच्छा, इसी तरह फिलिपाइन में क्या होता है? क्या सर? फिलिपाइन में नया साल जब आने वाला होता है ना जी जी। तो गोल फ्रूट खाते हैं जिसमें केला शामिल नहीं। गोल फ्रूट 2, 3, 4 दिन खाते हैं जी जी। कि ये जो दायरा है अगले साल का हाँ जी। वो हमारे लिए खुशियां लाएगा या अच्छा साबित होगा। इसलिए नया साल चढ़ते हुए गोल चीजें खाते हैं। दुआना भी लैन जाते ने ते आंदे ने भाई जी आंडे वर्गा ना देना, गोल देना। केला नहीं खाते, गन्ना नहीं खाते। नहीं, गन्ना नहीं खाते, केला नहीं खाते। इस वो तो तरह फिर की करेला भी नहीं खाते होंगे। यार करेला फ्रूट में नहीं आता, इतनी इज्जत ना करो करेले की कि उसे फ्रूट में शामिल कर दो। उसका शनाख्ती कार्ड देखो, वो सब्जी है, कौम सब्जी। कौम सब्जी, रिहाइश एवरन्यू स्टूडियो। अच्छा, जनूबी अफ्रीका में बड़ी एक कूड़ किस्म की रवायत है जी। वो क्या रस्म है उनकी कि वो घरों से ना खिड़कियों के जरिए पुराना फर्नीचर बाहर फेंकते हैं। अब जो को बिल्डिंगों पे ऊपर वाली मंजिलों में रहते हैं वो भी ऊपर से अपना पुराना फर्नीचर फेंकते हैं, नीचे गुजरते हुए कई बंदे जख्मी हो जाते हैं। उनकी ये सोच है कि पुराना फर्नीचर बाहर फेंक दे, फिर नई खुशियां घर में आएंगी, नई चीजें घर में आएंगी, हमें नए नए मौके मिलेंगे। अजीजी को जो जख्मी होते हैं वो खुशी मनाते हैं कि गालियां देते हैं? फिर जाहिर है जिसने फर्नीचर फेंका खुशी तो उसे मिली ना। जिससे सिर च कुर्सी बजी उन्हें तो गाली कढ़नी है। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। और चलते चलते एक छोटी सी बात ये कि 1000 खामियों के बावजूद हम खुद से प्यार करते हैं और किसी एक खामी की वजह से दूसरे से नफरत क्यों करने लगते हैं। हाय हाय हाय, यही गल मैं तेन समझाना सोने। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।